अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हैप्पी संडे जी। यहाँ तो कई ने कपड़े धो ले होने ने, यहाँ कई कपड़े धो रहे होंगे या कई कपड़े धोना शुरू करेंगे। कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो मैंने कहा चलें जी, संडे है, हैप्पी संडे है। जाके कुछ आपसे बातचीत की जाए, आपका हाल अहवाल लिया जाए, आज क्या पकाया क्या खाया, क्योंकि संडे को अक्सर स्पेशल डिशें बनती हैं। सलाम सना जी, अली मैमूना इमरान, वाह पूरा नाम मैंने पढ़ लिया। कैसी हैं आप जी। मैं ठीक ठाक हूँ। अनाया अस्सलाम आप ही, वालेकुम सलाम। सना जी क्या हाल है। अंबर जी मैं ठीक ठाक। बिन योर लाइव वीडियो। अच्छा, तो संडे को जी जैसे कि सारे घर होते हैं, पूरा कुंबा घर होता है, तो स्पेशल नाश्ता बनता है, फरमाइशी खाने बनते हैं और संडे को अक्सर लोग बाहर भी जाते हैं खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं सना सिस जी। मैं ठीक ठाक। सादिया मुबीन मुबीन मलिक अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी। मैं ठीक ठाक। हेलो मैम। पूनम गरुवर जी मैं ठीक ठाक। हेलो मैम। दीपक हेलो जी सबको, हेलो हेलो। तो बताएं संडे को जी क्या स्पेशल आपके घर में, नाश्ता क्या बना था, खाना क्या बना था। मेरा तो जी संडे का आप देखिएगा व्लॉग में, इंशाल्लाह एक दो दिन तक आएगा कि आज स्पेशल क्या था हमारे घर में। इधर कौन आया, क्या स्पेशल खाने बने और कौन से मैंने जूसेस बनाए। तो जूसेस का जी सीज़न है और ठंडी चीज़ें पीनी चाहिए। मैं कहती हूँ रोटी से ज़्यादा या कोई और चीज़ खाने की निस्बत जूस जो है या खाली पानी है, वो जो एक नेमत आपको लगती है, शायद ही कोई चीज़ नेमत लगती हो। मिस रूहाना अस्सलाम वालेकुम। सना जी वालेकुम अस्सलाम। नरगिस खान कैसी है नरगिस, क्या हाल है आपका जी। मैं ठीक ठाक। सना जी पलवशा जी कब आएंगी। जब वो आएंगी हम आपको दिखाएंगे व्लॉग में। इंशाल्लाह जी आ जाएंगी। कल तो हमारे वो व्लॉग में आई हुई थी ना, व्लॉग में कह रही हूँ टीवी पे आई हुई थी जी। तो अबू जी कह रहा लग रहा है मेरी धी का आ रही है। अबू जी बड़े खुश हो रहे थे देख के। प्लीज़ मेरा नेम ले मारिया, मारिया परवेज़। ठीक है जी ले लिया। एक मारिया परवेज़ है, एक मरियम परवेज़ है। मरियम परवेज़ भी काफ़ी फेमस है जी। अस्सलाम वालेकुम, अब्बू जी को हमारा सलाम कहिएगा। ओके जी, आपका सलाम अब्बू जी तक पहुंच जाएगा। फलूमत हेलो 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 फ़ोन टेस्टिंग। तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया। दीपक हो आर यू एंड योर डैड। मैम जी सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको बाहर का नज़ारा करवाएं। मैं अंदर बैठी हुई थी, अब्बू जी बाहर हैं क्योंकि ये टाइम देखे ना, धूप वो चली गई हुई है, बस धूप अपने कोनों खुदरों में वापस जा रही है। और हम जी आपको अब्बू जी भी दिखाते हैं। आज अब्बू जी की जी कटिंग वगैरह भी हुई, सुबह नहाए तो कपड़े चेंज किए। तो अब्बू जी की एक फेवरेट टी शर्ट है, आप लोग भी कहते होंगे पता नहीं टी शर्ट अब्बू जी चेंज नहीं करते। इस कलर में अब्बू जी की 2 टी शर्ट है और ये अब्बू जी को बड़ी पसंद है टी शर्ट। हेलो। नागिन नागिन कैसे हैं आप। ठीक हो। ताड़ियां तियां ने माशाल्लाह ढेर सारियां। अच्छा आ जाओ। सब सलाम आपको दे रही हैं। सलाम। आ जाओ पाकिस्तान आ जाओ। आ जाओ जी सारे पाकिस्तान आ जाओ, अब्बू जी कह रहे हैं। जल्दी आओ। जल्दी आओ जी जल्दी। पेट की दवाई लेके। पेट की। पेट की दवाई लेके जल्दी से आए जी। जल्दी आओ जल्दी। फ्रॉम जम्मू एंड। हाँ हाँ जी ईद अब्बू जी के पास करें सारी सारियां मेरिया धियां ईद आके थे मेरे को करन। तो चलें ठीक है, देखें मैं जाके जल्दी से आपको अब्बू जी दिखा दूँ। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आप लोग अब्बू जी को देख के खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबके जी वालदेन को सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी करे, अपनी औलाद की खुशियाँ देखें। पर जिनके नहीं हैं वो दूसरों के वालदेन में कई लोग अपने वालदेन को ढूंढते हैं, देखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि अब्बू जी को देख के अपने अब्बू जी याद आए।
یا ہمارے ابو جی بھی ایسے ہیں یا ہمارے ابو جی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا تب لگتا ہے۔ اور جیسے میں کہتے ہیں نا بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے سارے سانجے ہوتے ہیں، تو ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں۔ آنٹی کی حال چال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ممتاز۔ علی میمن آمین ثم آمین، دعا کریں میرا چینل بھی چل جائے ممتاز۔ دیکھیں جی چینل، ہاں یہ آپ نے سچ کمنٹ کیے تھے، مجھے آپ کا یہ یلو سا یاد رہ گیا۔ سب سے بڑی ایک تو جی لک بہت انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ لک آپ کی ہو تو کہیں تو راتوں رات وائرل ہو جاتے ہیں، اور کہیں تو سالوں سال بعد بھی وائرل نہیں ہوتے۔ یہ ساری جی لک ہے، اس کے اندر لک آپ کی چل جائے تو ہے۔ اور میں کہتی ہوں اگر آپ کی محنت، وہ کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے، کئی دفعہ محنت کا پھل آپ کو محنت کرنے سے پہلے بھی مل جاتا ہے، اور کئی بہت محنت کرنے کے بعد جا کے آپ کو ایک دم بہت زیادہ اس کا پھل مل جاتا ہے۔ تو محنت سے کبھی مت ہٹے، محنت ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دل برداشتہ ہو جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر دعا کی اپنی ایک گھڑی ہے، ہر دعا کا اپنا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جا کے آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو دل چھوٹا مت کریں کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی، یا قبولیت کی گھڑی پتہ نہیں کب ہے، یا ہمارے پہ مشکلات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ ان چیزوں پہ آپ بلیو رکھیں تو آپ کبھی محنت سے نہیں کترائیں گے، کبھی آپ دل برداشتہ نہیں ہوں گے، کبھی آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے، ہمیشہ دعا آپ کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، سب سے جو بڑی دعا ہوتی ہے وہ انسان حج عمرہ کی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یا اللہ ہمیں حج عمرہ کرانا، یا اولاد ہو تو اولاد کی کامیابیاں دکھانا، اولاد کی خوشیاں دکھانا، اور جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا گھر دینا، اور جو لوگ رکشوں میں سفر کریں یا اللہ ہمیں موٹر سائیکل دینا یا گاڑی دینا۔ مطلب انسان اپنی سہولتوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، آگے اچھے آنے والے وقت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو بیٹیوں کے نصیبوں کی دعائیں ہوتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوں، کچھ ایسا ہو ان کی کامیابیوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو انسان جب خدا سے مانگتا ہے تو وہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان پھر اس میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے، کس طرح مانگ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ کئی دفعہ اتنا انسان کو نواز دیتا ہے چیزوں سے کہ انسان نے کبھی اتنی سوچ بھی نہیں رکھی ہوتی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو انسان کی کون سی ادا پسند آ جائے، کتنا صبر انسان کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چھپڑ پھاڑ کے جب ملتا ہے تو صبر کے بعد کئی چیزیں ایسے ہی ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو حج عمرہ جو ہے پاک مبارک مہینہ، خیر ہیں تو سارے ہی مہینے، پر ایک خاص جو مخصوص ہے وہ حج جو ہے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ عمرہ تو آپ چلو باقی مہینوں میں کر لیتے ہیں، پر وہ بھی بڑی نصیب اور قسمت کی بات ہے۔ میں تو بہت مشکل میں ہوں، کوئی بھی کام نہیں، مجھے 2 سال سے زیادہ، تو آپ کوئی اور کام ٹرائی کر کے دیکھیں۔ جب آپ وہ جیسے ایک حدیث ہے نا، رسول پاک پاس سے ایک بندہ آیا کہ جی میرے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، یا بھوک ہے، تنگی ہے۔ انہوں نے کہا شادی شدہ؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ایک اور نکاح کر لو۔ وہ پھر آئے، انہوں نے کہا ایک اور نکاح کر لو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو عورت ہے کہتے ہیں اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک پہ ہی چینل پہ بیٹھے رہو گے بیٹا، تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو رہے، آپ کچھ اور کر کے دیکھو، کہیں اور ٹرائی کر کے دیکھو، کہیں جاب کی کوشش کرو، کوئی چھوٹا موٹا کام اپنا سٹارٹ کرو۔ خالی یوٹیوب کو، یہ یوٹیوب ہے آج ہے کل نہیں، ہماری آج ہے کل نہیں ہوگی، ہم سے بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، نیو جنریشن ہے، نیو کنٹینٹ لے کے آ جائیں گے، لوگ نئی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ تو جیسے میرا سائٹ کا کام ہے، دوپٹوں کا زیادہ میں کرتی ہوں، ڈیزائننگ ان کی کر کے کپڑوں کی سٹیچنگ کرا دی، یہ میرا سائٹ ہے، یہ چل سکتا ہے زیادہ دیر۔ مجھے یہاں پہ آ کے یہ فائدہ ہوا، مجھے کسٹمر مل کے میرا کام بڑھ گیا۔ یوٹیوب میری چلے نہ چلے، پر یہ کام میرے پاس ایک ہے جو رہے گا۔ یوٹیوب سدا نہیں رہنی ہمارے پاس بھی، آج ہے کل نہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے خود کا کبھی ہم اتنا خود تنگ پڑ جائیں کام سے، اتنی ایڈیٹنگ نہ ہو، اتنا ٹائم نہ دے سکیں، انسان خود بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ضروری نہیں آپ کامیاب جا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی کامیاب ہوں، نہیں، آپ سے جو کہتے ہیں نا آگے کے آگے جو نئی پوت ہے، نئی جنریشن ہے، وہ نئی مائنڈ کے ساتھ آتی ہے، نئی چیزیں لے کے آتی ہے، نئے کنٹینٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو پرانے ہیں تو وہ پھر بیچارے پرانے ہی رہ جاتے ہیں۔
تو یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھ کے کام کریں کہ سدا آپ کا یہ کام نہیں چل سکتا. مجھے 2 سال سے چاچا اسی چکر میں کہ یوٹیوب پہ کام جی یوٹیوب دیکھیں جہاں شوق ہو نا وہاں پھر لگے رہو آپ اگر آپ نے شوق ہی پورا کرنا ہے. یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سب کچھ دینے بس غرور جی بالکل غرور تکبر جو ہے وہ انسان کیا پورے خاندان کو ختم کر دیتا ہے. غرور اور تکبر تو جی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے انسانوں کو نہیں. ہم کیا ہیں گنہگار سے بندے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ شکر کرتے کہ اللہ نے ہاتھ دیے روٹی توڑ کے کھا لیتے ہیں یہی شکر ہے نا. تو اس میں ہمارا غرور کیا ہے جی ہمیں ہاتھ لگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دین ہے. غرور انسان وہاں پہ کرے جہاں پہ انسان کہے نہیں جی یہ سارا کچھ تو میں نے ہی کیا ہے یہ سارا کچھ تو میں نے ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اس ذات کے کہتے ہیں نا حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ایک مٹی کا ذرہ نہیں ہل سکتا. ہم تو پھر انسان ہیں. تو غرور جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. غرور کرنا بھی توکڑ کرنا جی کس بات کی کرنی جانا تو مٹی کے اندر ہے. تو غرور تو بندہ تب کرے جی ساڑھ تو اتنے کوئی شے ہی کو نہیں. میں تو جی سب کو اپنے اوپر سے سمجھتی ہوں سارے میرے تو اتنے ہی نے. تو ہمیشہ بہت کچھ ہو کے بھی اپنے آپ کو چھوٹا ہی رکھیں وہی آپ کی کامیابی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے. ہیلو جی اسما بانو ہیلو جی. تو چلیں جی آج ایک بڑی اچھی بات ہوگی. ایک کمنٹ کے کئی دفعہ کمنٹ ایسے اچھے ہوتے ہیں جن پہ آپ اچھا بول لیتے ہیں. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں پرفیکٹ میں بھی نہیں ہوں. مجھے بھی بہت سی میرے اندر بھی غلطیاں ہیں خوبیاں ہیں خامیاں ہیں. ہر کسی کو آپ ایک وہ جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. میری نظر میں اگر ایک بندہ کیسا دوسرے کی نظر میں پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. بس اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے جانا اپنی قبر میں ہے ہم نے حساب بھی اپنا دینا ہے. ہاں جو میری کوشش ہوتی کسی کی دل آزاری نہ ہو. باقی سم ٹائم ہوتا ہے کہ چیزوں پہ انسان ہے غصہ آ جاتا ہے تھوڑا بندہ ریئیکٹ بھی کر دیتا ہے پر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی نہیں کسی کو ہم اتنا نہیں جانتے یہ دنیا داری کی چیزیں سارا کچھ یہی رہ جانا ہے. انسان کے اعمال ساتھ جانے انسان کی زبان ساتھ جانی ہے. جو انسان نے خود بولا کیا بویا کاٹا وہی ہے جو ہے سو ہے. تو کوشش کیا کریں جی دل آزاری بھی نہ ہو کسی کا دل نہ دکھے آپ کی باتوں سے. تو جتنی کوشش ہو سکے اپنے رویے سے لہجوں سے لفظوں سے لوگوں کو جی راضی رکھیں. باقی راضی یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. راضی اگر ہوتی تو خدا کی صرف ذات راضی آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے. دوسرے لوگوں کو چھوڑو آپ سگوں کو نہیں راضی کر سکتے. یہ چیز ہے. میرے تو میسج پڑھ ہی نہیں رہی آنٹی جان جی پڑھ رہی ہوں. جب آنٹی سپیچ کر رہی ہوتی ہے نا تو آنٹی کیمرے سے اوپر دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو چلے ٹھیک ہے جی میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئی تھی. اچھی گفتگو ہو گئی اچھا آپ سے ایک کمنٹ اچھا آیا اس پہ چلو بول لیا. تو جب بھی بولیں اچھا بولیں ورنہ منہ بند ہی رکھیں. اکثر ہمیں بھی خود بھی یہ لگتا ہے مجھے خود بھی کہیں لگتا ہے کہ یہاں نہیں بولنا چاہیے تھا چپ رہ جاتے تو بہتر تھا. تو یہ میرے اپنے لیے بھی بات ہے. آپ کے ابو جی بہت پیارے ہیں میرا ان کو بہت سلام. جب بھی میں ابو جی کے پاس ہی تھی سب کا سلام دے کے بے شک واقعہ صحیح کہا. آپ سب سسٹر بہت اچھی باتیں کرتی ہیں میں سب کی ویڈیوز دیکھ بہت شکریہ جی سعیدہ. تو سعیدہ فضیلت اوکے. باتیں اچھی تبھی ہوتی ہیں جب کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے بہت خود اچھے ہوں. پورے اچھے ہم بھی نہیں ہیں تھوڑے بہت اچھے ہوں گے تو وہ لفظ جو اندر سے آتے ہیں نا تو یہی اصل میں آپ ہیں جو آپ بول رہے ہوتے ہیں. کوئی اسکرپٹ نہیں ہے کوئی ڈائلاگ بازی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی چیز سامنے نہیں چل رہی کوئی اسکرین نہیں ہے میرے جس کو میں دیکھ کے بول رہی ہوں. تو جو ایک اندر سے چیز آپ آتی ہے آپ لائف پہ جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو زبان آپ کی کہیں بھی سلپ ہو سکتی ہے. اگر آپ فیک ہیں تو کہیں نہ کہیں سلپ ضرور ہوں گے تاکہ آپ کی اصلیت سامنے آ جائے. تو کئی لوگ وہی بولتے ہیں جو اندر سے ہوتے ہیں. باقی سمجھنے والوں پہ ہے وہ کیسے سمجھتے ہیں. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہر بندہ اپنی سوچ کے حساب سے اگلے بندے کو سوچتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے. تو ایسے ہی ہیں ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. پرفیکٹ میں نے کہا نا کوئی بھی نہیں ہے. میرے ابو جی ایک تو سب سے پہلے تو باپ کی عزت بہت کریں. آپ دیکھیں آپ نے کیا لکھا ہوا میں تو ورڈ ہی وہ وہیں پہ چپ کر گئی میں بول ہی نہیں سکتی ہے ورڈ. اور پلیز ایسے کمنٹ یہاں پہ میری لائف پہ آ کے نہ کریں. ماں باپ کی عزت قدر کریں. انہی کے دم سے جی سب کچھ ہے. انہی کی دعاؤں سے سب کچھ ہے. آنٹی جان آپ تو میری
मैं पढ़ने लगती आप आंटी जान आप तो मेरी सोच है तो मेरी अम्मी जान अबू जान मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं यूट्यूब काम करता हूँ। देखिए अगर माँ बाप को नाराज़ करेंगे तो आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे, ये पहली बात है। ये असूल की और कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आप माँ बाप को नाराज़ कर देंगे ना, कहते हैं माँ बाप की तरफ मुस्कुरा के देखना भी एक हज के बराबर है। अगर वो आपको आवाज़ दें आप सारे काम छोड़ के भागे उनके लिए, तो अगर वो नाराज़ हैं बेटा तो आप उनकी नाराज़गी को अहमियत दो, उनको खुश करो ताकि वो आपसे नाराज़ ना हो। जब वो नाराज़ नहीं होंगे आपसे खुश होंगे तो देखना अल्लाह आपका बाजू कैसे पकड़ता है और आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब का शौक़ को आप नहीं पसंद तो छोड़ दें इसको। यूट्यूब को इतना सारी ज़िंदगी ताहयात चलने वाली चीज़ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, आ गई है जी आसिया अस्सलाम, रिप्लाई दें प्लीज़। प्रिंसेस आपने क्या पूछा दोबारा पूछें, मैसेज शायद आपको ऊपर चले गया है। आंटी जान आपकी वीडियो का इंतज़ार है। आज मैंने व्लॉग लगाया, जाके देखें, अच्छा व्लॉग है, घरेलू व्लॉग है। एक जो नॉर्मल घर की रूटीन होती है जी वही शेयर करते हैं। बेहतर है कि इंसान अपनी ही बात करे, अपनी चीज़ के बारे में बात करे तो वो बेहतर है। आसिया मशीन लाने लगी है? अच्छा, और सुबह अबू ने टी शर्ट बदली तो कटिंग वाला आया, ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਦੇ ਅਬੂ ਦੀ तो ਪਈ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਅਬੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਈਆਂ? चल सही हो गया। मुमताज़ मैं ज़िला कसूर तहसील पत्तुक से तल्लक रखता हूँ। ओके जी आंटी जान, फेसबुक पर लाइव नहीं आते? फेसबुक पे बस टाइम भी तो मुझे नहीं मिलता, बिज़ी लाइफ इतनी है। ये तो इंसान वेला हो ना तो हर चीज़ों पे जाके पूरा पड़ता है। तो ये शुक्र है यहाँ पे इंस्टा पे कभी आ गए, कोई पोस्ट लगे, रील लगा दी। और यूट्यूब का भी कोशिश होती है कि व्लॉग डेली बेस पे लगा दें, डेली ना लग सक रहा हो तो लाइव पे आ जाते हैं क्योंकि हाज़िरी तो देनी होती है ना मुर्शिदों को हाज़िरी तो हमने देनी होती है ना। आंटी आप कब से? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ मेहनत अपनी भी है, कुछ साथ ऐसा रहा और कंटेंट लोगों को पसंद आया, बातें पसंद आई और अच्छे लगे व्लॉग। कईयों ने नेगेटिव भी किए, पर नेगेटिव से हमेशा आप ये देखें कि आपने कुछ सीखना है। बट कई नेगेटिव जो बहुत ज़्यादा पर्सनल पे हो जाए, पर्सनली आप पे, तो थोड़ा उन पे जाके ज़रा होता है। बाकी नेगेटिव को भी कई दफ़ा होता है आप उनसे भी कुछ सीख लेते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव ही मत निकालें, नेगेटिव से आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं अपने लिए। मैंने आपको फॉलो किया है। ओके, हाँ आपका वहाँ पे आ रहा होता है मरियम, आपने मुझे फॉलो किया हुआ है। और मैंने कहा था इंस्टा वाले को मैंने जाके उत्थे फॉलो कर लो ज़रा, उत्थे मैनू 4 सिर नज़र आन जिसलिए मैं लाइव ते जावा फेसबुक पे। तो जो इंस्टा यूज़ करते खैर वो तो इंस्टा पे रहेंगे। अब फेसबुक वाली जो ऑडियंस है वो और है, यूट्यूब की और है, इंस्टा की और है, जो टिकटॉक पे करते हैं उनकी और है। तो हर जगह पसंद करने वाले आपके डिफरेंट हैं। हम्बल किस तरह बना, क्या कह रहे हैं आप? चैनल हैम्बिटल क्या लिखा हुआ है बेटा जी? तो चले ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छा काम करती आंटी जान का, रियल काम है ये। सबसे बेहतर जी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और कोशिश होती है कि जो एक नॉर्मल मेरे जैसे घर हैं पाकिस्तान के अंदर, आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ की तो लाइफ ही और है, वहाँ का तो शशका ही वहाँ के और है। तो जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मेरी ज़्यादा फ़ैन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर से हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग मेरे वो फ़ैन हैं। और पता भी चलता है जब वो कमेंट वगैरह करते हैं या वीडियोस देखते हैं। तो मेरा ज़्यादा यही कोशिश होती है जो पाकिस्तान की फैमिलीज़ मेरे जैसी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं, बहुत अमीर हैं, थोड़े दरमियाने हैं, फिर बहुत दरमियाने हैं, और एक वो तबका है जिसको अक्सर लोग गरीब बोलते हैं। तो मेरी नज़र में वो गरीब नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, रोटी भी सारे खाते हैं, मर के भी सारे ने कबर का डिज़ाइन भी कोई होना है, मिट्टी भी उत्थे कोई कब्रिस्तान दी होनी है। ये तो बस एक स्टेटस है कि पैसा इंसान के पास आ गया तो उससे ये चीज़ें हो गई हैं। आसिया अबू ने आवाज़ देती, अबू ने आवाज़ देती है, हाँ जी आवाज़ देती है। अच्छा, तो ये तो जी बस सारी बातें ऐसी बन गई हुई हैं कि अमीर अमीर अमीर, कई अमीर भी बड़े कंजूस देखे हैं।
کیونکہ ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے نا طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ جب کام ہے کپڑوں کا بھی، دوپٹوں کا بھی، اسٹیچنگ کا بھی، تو طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو بڑے لوگوں سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کہاں رہ کے کیسے ہیں۔ تو میں کہہ رہی تھی جی کہ پاکستان کے اندر کافی لوگوں کو جو میرا ڈیلی روٹین ہے، ایک گھر میں کیا ہوتا ہے، وہ کافی لوگوں کے ساتھ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، اور جو ذمہ داریاں ایک عورت پہ ہوں وہ کیسے پوری کرتی ہے۔ گھر سے دیکھے کام کرنے والیاں بھی نکلتی ہیں، وہ صبح گھر کا کام کر کے نکلتی ہیں، پھر جن گھروں میں جانا ہوتا ہے، ہر گھر میں کبھی صفائی ہے، کسی میں کپڑے ہیں، کسی میں تینوں کام ہیں، کسی میں برتن دھونے ہوتے ہیں، کسی میں کوکنگ کرنی ہوتی ہے، تو سارا پورا کر کے پھر گھر جاتی ہیں، پھر گھر کو جا کے دیکھنا، پھر بچوں کو دیکھنا، پھر ہسبینڈ کو دیکھنا، تو یہ ایک عورت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو آج بلکہ میری اپنے ہسبینڈ سے بھی بات ہو رہی تھی، تو ان کو میں بتا رہی تھی، میں کہ میں نے بھی ایک ریل میرے آگے سے گزری، کچھ مولوی تھے وہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ عورت پہ بہت ذمہ داری ہے، پھر بھی رات کو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ تو ہر عورت کو، بیٹی کو، جو بھی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی ہیلپ بھی کر رہی ہوتی ہے، خود کی ہیلپ بھی کر رہی ہوتی ہے، گھر کو بھی ہیلپ دے رہی ہوتی ہے۔ تو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ یوٹیوب چینل پہ ہے، چاہے کسی گھر میں میڈ ہے، چاہے کہیں جاب کر رہی ہے، چاہے کسی بینک میں ہے، چاہے کسی فیکٹری میں ہے۔ عورت کی تذلیل زیادہ عورت ہی کرتی ہے، تو اس سے خود کو بچائیں کہ عورت کو اپریشیٹ کریں آپ، کیونکہ اگر آپ خود عورت ہیں تو دوسری عورت کو بھی آپ عورت ہی سمجھیں گے، اور اس کی آپ تذلیل نہیں، اس کو اپریشیٹ آپ کریں گی، اس کے کام کو اپریشیٹ کریں گی۔ تو یہ جی ایک کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، ایک ہمت آتی ہے کہ میں بھی عورت ہوں، تو میرے ساتھ عورت کھڑی بھی میری سوچ رکھتی ہے، تو وہاں پہ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ورنہ گرانے والے تو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، گرانے والے تو زندگی میں جی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں۔ تو یہ ایک دستور ہے، زندگی گزرتی اسی طرح ہی ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے انجل، اللہ حافظ۔